اسلام آباد میں بھی پولیس مقابلے شروع ہو گئے ہیں اور نامور ڈاکو مارے جا رہے ہیں۔ عدنان بھٹی نام کا ایک ڈکیت تھا اور اس کے ساتھ ایک مانی نام کا لڑکا تھا۔ یہ ہفتے کا جو ہے نا 1 kg آئس کو جو ہے نا یہ فروخت کرتے تھے اسلام آباد میں۔ یہ جو ہاشم اوان ہے جو کانسٹیبل، یہ اپنی کلاشن کوف کے AK-47 کے ساتھ اس کے پیچھے برس مارنے شروع کر دیتا ہے۔ اس کا ایک فائر جو ہے نا اس ڈکیت کو مانی کو لگ جاتا ہے جس نے پسٹل پھینکا ہوتا ہے۔ اب ان میں سے جو ہے نا ایک شاید جہنم واصل ہو چکا ہوا ہے، ایک ہاف فرائی اور ایک فل فرائی ہو گیا ہے۔ منشیات فروشوں کا کتنے % خاتمہ ہو چکا ہے؟ میرے حساب سے ختم ہو چکا ہوا ہے۔ لاہور کو نا، لاہور میں مینول انفارمیشن بہت زیادہ ہے۔ لاہور کے اندر جو ہے نا آپ کوئی کام کر کے چھپ نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم، میرا نام ہے محمد آصف۔ ناظرین، اب اسلام آباد میں بھی پولیس مقابلے شروع ہو گئے ہیں اور نامور ڈاکو مارے جا رہے ہیں۔ اور پولیس مقابلے کر کون رہا ہے؟ ایک کانسٹیبل۔ اسے کس نے کہا یہ اتنا بہادر کیسے ہے کہ اتنے بڑے پولیس مقابلے کر رہا ہے؟ میرے ساتھ سینئر کرائم اینالسٹ شاہد چوئی صاحب ہیں، ان سے جانیں گے کہ ہو کیا رہا ہے۔ السلام علیکم چوئی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ چوئی صاحب، اب اسلام آباد میں پولیس مقابلے شروع ہو گئے ہیں اور حیرانگی کی یہ بات ہے کہ ایک کانسٹیبل پولیس مقابلے کر رہا ہے۔ نہیں، آپ اس کو کانسٹیبل کہہ کے جو ہے نا اس بات پہ سوالیہ نشان نہ لگائیں۔ میری نظر میں فورس کا وہ حصہ ہے، وہ کانسٹیبل اگر ہے فورس کا جوان ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ یہ جوان ہی لڑتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک کانسٹیبل ہے، وہ اگر یہ کام کر رہا ہے تو میرا خیال ہے فورس کا حصہ ہے، اس بات سے تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسے مارا کن کو ہے نا، یہ عدنان بھٹی نام کا ایک ڈکیت تھا اور اس کے ساتھ ایک مانی نام کا لڑکا تھا۔ یہ فیصل آباد سے نکلتے تھے اور لوٹتے لوٹتے لوگوں کو جو ہے نا اسلام آباد تک جاتے تھے۔ وہاں پر جا کر ان کا آئس کا کام تھا اور ہفتے کا جو ہے نا 1 kg آئس کو جو ہے نا یہ فروخت کرتے تھے اسلام آباد میں۔ ریزن اسلام آباد میں ان کو پیسے اچھے مل جاتے تھے، پارٹیز بڑی ہوتی تھیں۔ یہ دونوں نا اس کو انفارمیشن ملتی ہے، اور یہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے ہمیشہ لوگ اپنی PRO بنانے کے لیے کریڈٹ افسران کو دیتے ہیں، لیکن میں نہیں ایسا کروں گا۔ جس بندے کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے نا، اور میں نے اپنے ذرائع سے جب یہ کنفرم کر لیا، میں اس کا کریڈٹ کسی اور کو نہیں لینے دوں گا۔ اور کوئی کسی چینل پہ جو مرضی کر لے، میں نہیں ہوں گا، میں وہ کروں گا جو حقیقت بات ہے۔ اس کانسٹیبل نے جو ہے اپنے ساتھ ایک حسن نام کے، احسان نام ہے کانسٹیبل کا، وہ بھی اسی تھانے جو گولڑا شریف کے اندر اس کا تعینات ہے۔ ان دونوں نے انفارمیشن پہ جا کر وہاں پہ یہ چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بھٹی جو ہے نا موٹر سائیکل والی دکان پہ کھڑا ہوتا ہے، بائک اس نے سٹینڈ پہ لگائی ہوتی ہے اور یہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اب یہ سین ہالی ووڈ کی فلم کا آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ اس کی ویڈیو جو ہے نا آپ کو میں دیتا ہوں، آپ اس کو اپنے پروگرام میں لگا دیجیے گا اور دیکھیے گا پبلک نے جو ویڈیو بنائی ہے اس پولیس مقابلے کی، وہ آپ کو کیا تاثر دے رہی ہے۔ سین ہی ہوتا ہے، پولیس والے نیچے اتر کے اس کو جپا ڈالتے ہیں۔ اس کا دوسرا ساتھی جو ہوتا ہے نا مانی، وہ بھاگتا ہے، بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا میرے ساتھی کو انہوں نے پکڑ لیا ہے۔ وہ گھوم کے نا اپنا پسٹل نکال کے اس کی طرف پھینکتا ہے، عدنان کی طرف۔ عدنان وہ پسٹل خوش قسمتی سے پکڑ لیتا ہے، وہ پولیس پہ فائرنگ شروع کر دیتا ہے، اور اتنے میں جو ہے نا یہ جو ہاشم اوان ہے جو کانسٹیبل، یہ اپنی کلاشن کوف کے AK-47 کے ساتھ اس کے پیچھے برس مارنے شروع کر دیتا ہے۔ اس کا ایک فائر جو ہے نا اس ڈکیت کو مانی کو لگ جاتا ہے جس نے پسٹل پھینکا ہوتا ہے، اور یہ جو عدنان ہے یہ آپ کو پتہ ہے پھر اس کو پولیس والے نے جب جپا ڈال لیا ہے، پسٹل بھی انہوں نے اس کا نہیں چلنے دیا تو انہوں نے اس کو نہیں چھوڑنا تھا، یہ بھی پکڑا جاتا ہے۔ اب ان میں سے جو ہے نا ایک شاید جہنم واصل ہو چکا ہوا ہے، مر چکا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں میرے پاس ابھی اطلاع نہیں، کیونکہ اتنے پوڈ کاسٹ میں اگر ابھی رابطہ کر کے میں نے نہیں کنفرم کیا۔ ایک ہاف فرائی اور ایک فل فرائی ہو گیا۔ اس کے بعد اسی کانسٹیبل نے وہاں پر ایک اور ڈکیت ہے، وہ بھی آئس کا بہت بڑا ڈیلر تھا، اس نے اپنی انفارمیشن کے اوپر جو ہے نا اس کو بھی جا کے اریسٹ کیا ہے اور اس نے اس کو بھی جہنم واصل کر دیا ہے۔ اس کے پیچھے اس کے SHO، ان کی تصویر بھی اسکرین پہ چل رہی ہے، ان کے سرکل کے DSP ہیں، بڑے دبنگ ہیں، ان کی بھی تصویر اسکرین پہ چل رہی ہے۔ اور اگر آپ یہ کہنا ہے کانسٹیبل نے مار دیا، اس کا باپ کا باپ بھی نہیں مار سکتا۔ یہ فورس کا ایک جوان ہے، اس نے انفارمیشن اپنے افسران سے شیئر کی ہوگی، اور ہمیشہ جو ہے نا کانسٹیبل فرنٹ فٹ پہ لڑتے ہیں۔ افسر تو پیچھے بریفنگ کے لیے ہوتے ہیں نا، بڑے کم افسر ہیں یہاں پہ لاہور میں ہمارے ہیں۔ فاروق اصغروان فرنٹ فٹ پہ چلے جاتے ہیں، وہ جو ہے حسنین حیدر شاہ صاحب وہ فرنٹ فٹ پہ محمد علی بٹ صاحب تو اگلے کے گھر میں گھس جاتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے، یہ ہمارے جو ہے نا یہاں پر لوکل کلچر اور طرح کا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا اس طرح کی آگے سے جوابی کاروائی نہیں ہوتی، باہر کے علاقوں میں ایسے نہیں ہوتا۔ تو وہاں پہ ہمیشہ جو ہے نا جان باز جو ہوتا ہے وہ کانسٹیبل ہی ہوتا ہے۔ تو میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پنجاب میں منشیات کا خاتمہ، آئس کا خاتمہ، اب بات اسلام آباد تک بھی پہنچ گئی۔ یار دیکھیں، اسلام آباد کی تو پہلے صفائی ہونی چاہیے نا۔ وہاں پر یہ کیوں آئس بیچتے تھے؟ فیصل آباد میں نہیں بکتی، وہ اس لیے وہاں پہ جاتے ہیں، ریٹ اچھا مل جائے گا، پارٹی وہاں پہ بڑی، اور یہ سارے پارٹی یعنی وہاں پہ جو ڈیلر تھے ان کو یہ بیچتے تھے، پلس کی گولیاں بیچتے تھے۔
تو اس کو انفارمیشن ملتی ہے تو ظاہر ہے اس نے محنت ریسرچ کر کے ان کو پکڑا ہے نا. فیصلہ آباد RPO سہیل سکھیرا صاحب نے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا شروع کر دیا. اپنے جوانوں کو کہا ہے کہ اب صفایا کر دیں منشیات فروشوں کا, ڈکیتوں کا یا کریمنلز کا. اب اسلام آباد میں بھی وہی معاملات چل رہے ہیں, شروع ہو گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ CCD سے متاثر ہیں؟ آپ دیکھیں سہیل سکھیرا صاحب کے بارے میں آپ نے بات کی, اس کا پہلا نتیجہ تو آ گیا نا کہ لوگ فیصل آباد چھوڑ کے اسلام آباد چلے گئے. سہیل سکھیرا کے ہوتے ہوئے نا, یہ بات میری کاغذ کے اوپر نوٹ کر لے تمام آڈینس, فیصل آباد کے اندر ڈکیتی نہیں ہوگی. نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ڈکیتی کی ایک FIR بھی نہ, وہ تو ہونی ہے. لیکن اوورآل آپ دیکھیں CCD کے جو ملک طارق ہیں, انہوں نے فیصل آباد کو جو ہے نا قدرے حد نہیں بلکہ 95% جو ہے نا پاک کر دیا. جرائم پیشہ افراد گھوم گئے ہیں, جھوم گئے ہیں, نظر سے اوجل ہو گئے ہیں. سہیل سکھیرا جو ہے نا, ان کو آپ محکمہ پولیس کا اگر گبر سنگھ کہہ لینا تو میری نظر میں یہ لفظ غلط نہیں ہے. ایک تو ان کی ماشاءاللہ فزک جو ہے وہ ان کی باڈی شاڈی وہ بھی گبر سنگھ جیسی ہے, اور دوسرا وہ محکمے کے لیے گبر سنگھ ہے. ریزن سمجھدار ہے, ان کو سب پتہ ہے تاجے کو تاجا کہہ کے بلانا ہے. انہوں نے افسروں کو جس طریقے سے بلانا ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں, تو کام ایسے لیا جاتا ہے. سہیل سکھیرا جو ہے نا, یہ ابھی تک دیکھ لیں کیا ہوا, 7 بندے وہاں پہ مرے ہیں. فیصل آباد کی آپریشن پولیس کی ہسٹری کھول کے دیکھ رہے ایسے ہوا ہی نہیں. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منشیات فروشوں کا کتنے % خاتمہ ہو چکا ہے اور کتنے % ابھی باقی ہیں؟ میاں صاحب میں نے کوئی یہاں پہ کیلکولیٹر تو رکھا نہیں ہوا, میں کیسے اس چیز کا آپ کو بتا. ہاں یہ ہے البتہ, اب مجھے سوال اس طرح کریں جس کا جواب میں آسانی سے دے سکوں. 70% ہو چکا ہے. نہیں میرے حساب سے ختم ہو چکا ہوا ہے, اس کو ختم کہوں گا میں نا. اب اس کا فگر کو ایوریج کے حساب سے رہنا, لیکن کتنے % یہ تو میں نہیں کر سکتا نا. یہ ہے کہ اوورآل اب دیکھیں کہ میرے کانٹیکٹس ہیں نا انڈر ورلڈ میں, میرے کانٹیکٹس ہیں کرمنلز لوگوں, میں نے ان سے موقع وغیرہ لینے ہوتے ہیں, باتیں اسٹوریاں لینی ہوتی ہیں. منشیات فروشنا, میں نے ایک دو کو فون کیا, میں نے کہا یار کیا چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں چوہی صاحب تسی فون نہیں کر رہا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا بھائی جان تھی اگ لاگ رہا تھی شہر. میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی جان دیکھ لو ایک ٹائم تو سارے دوست ٹیلیفون آتا ڈر لگتا ہے. یعنی کہ وہ اتنے ان کے دل کے اندر نا, وہ مجھے سمجھ CCD کا کوئی نمائندہ. آپ نے کہا تھا پنجاب سے غائب ہو گئے ہیں, پنجاب چھوڑ چکے ہیں, اب سارے پنجاب چھوڑ چکے ہیں. میاں صاحب پھر دیکھیں نا آپ کا سوال صحافیوں والا ہو جاتا ہے, میں اس کا جواب کیا دوں. میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں اگر میرے جیسے سورس کو اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ چوہی صاحب تسی, بلکہ ایک دو نے میں بلاک کر دیا ہوا ہے. اچھا دیکھیں کوئی صحافی اتنی جرت کرے گا ایسی بات کرے کہ ان لوگوں سے میں نے رابطہ کرے, پوچھا بھائی سنو موسم کیسا چل رہا ہے, تو انہوں نے بلاک کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ CCD کا جو ہے نا, ہمارے یہاں پہ جو افسر ہے, دیکھیں بات سنیں, لاہور کا تو آپ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں پہ جو 4 آفیسر ہیں نا, صرف 4, باقیوں کو تو سائڈ پہ کر دینا, صرف 4. محمد علی بٹ صاحب, آپ آ جائیں, حسنین حیدر شاہ صاحب, فاروق اصغر افغان صاحب, رئیس خان صاحب, ان 4 بندوں کو آپ لاہور کا ٹاسک دیں. باقی سارے افسر گھر جا کر اپنے آرام سے نا خواب خرگوش کے مزے لوٹے. وہی کام ہوگا جو ہماری ساری فورس کر رہی ہے. ان کو سپاہی زیادہ دے دیں, کانسٹیبل ان کا حکم ماننے والے, یہ ادھیڑ کے رکھ دیں. لاہور کو نا, لاہور میں مینول انفارمیشن بہت زیادہ ہے. لاہور کے اندر جو ہے نا آپ کوئی کام کر کے چھپ نہیں سکتے. یہاں پہ ہر بندہ کہیں ہے. باہر کے شہروں میں نا کون کس کوٹھی میں رہ رہا ہے کسی کو نہیں پتا. فیصل آباد میں بھی, لاہور کے علاوہ ہر شہر میں ایسے ہی ہے. وہاں پر کسی کو مینولی انفارمیشن پہ پکڑنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. اچھا چوہی صاحب, آپ نے کانسٹیبل کو اتنا کریڈٹ دے دیا کہ پولیس مقابلے کیے, تو زیادہ تر تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ افسران سے بات شروع ہوتی ہے, افسران پہ ختم ہوتی ہے. تو کیا اس کو کوئی انعام شام میں دلائیں گے یا نہیں؟ میاں صاحب دیکھیں, میں نے نا کانسٹیبل کو پروموٹ نہیں کیا, میں نے فورس کو پروموٹ کیا ہے, جو حقیقت بات میں نے بتائی ہے. اس کو انعام ملنا چاہیے. پوچھیں اس کی وجہ کیا ہے. اگر اس کانسٹیبل کو نقد انعام ملتا ہے نا, تو آپ دیکھیے گا کانسٹیبل بڑے اچھے نتائج دیں گے. یہ ملنا چاہیے, اور میں نہیں ایسے کر سکتا, میرے سے تو نہیں ہوتا. اگر وہ کانسٹیبل چھوڑ کے وہ کوئی گیٹ کا سنتری بھی ہوتا تھانے کا, میں نے اسی کی بات کر رہی تھی جو مجھے پتہ لگی ہے, اور میرے ذرائع نے بھی یہ چیز کنفرم کیا, سارا کریڈٹ جو اس کو جاتا ہے. جیسا بہت شکریہ ناظرین. مریم نواز صاحبہ ان تمام افسران کے پیچھے کھڑی ہیں اور ڈٹ کے کھڑی ہیں, اور اب پنجاب میں انکلوڈڈ اسلام آباد منشیات فروشوں کا, ڈکیتوں کا, کریمنلز کا صفایا مسلسل ہو. ناظرین یہ ہمارے جوان کانسٹیبل ہی ہوتے ہیں جو فرنٹ فٹ پہ لڑتے ہیں, اور افسران ان کو ہی ٹاسک دیتے ہیں. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.